لیکن ایک جو بات آپ اس کو مانیں گے، وزیراعظم صاحب برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری مافیا سے لڑائی ہے اور مشکلات بھی ہیں، عدالتی فیصلے بھی ہیں، کارٹلز بھی ہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو طاقت وزیراعظم صاحب کے پاس ہونی چاہیے تھی، پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، قانون میں تبدیلی کے لیے، آئین میں تبدیلی کے لیے، وہ نہیں ہے، نمبر گیم ہے، تو کیا سوچتے ہیں وزیراعظم اس سارا کیا 5 سال کے بعد ہی عوام کے پاس جائیں گے، یا کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ کو یہ طاقت لینی چاہیے، عوام کے پاس مقدمہ لے جانا چاہیے؟ کیونکہ ان حالات میں سٹرگل تو ہو رہی ہے، کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن کارٹلائزیشن جس طرح سے جس نے گرپ کیا ہوا ہے پورے سسٹم کو، اس سے جان چھڑانا کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا، کوئی اتنی کامیابی نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیے، 2 کامیابیاں تو وہ ہیں جو ہو چکی ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس کو کہتے تھے نا فاربڈن سٹی آف ایلیٹس ان پاکستان، اس کے دروازے کھل گئے۔ ان کو کبھی کوئی پکڑ سکتا تھا؟ ان کو کوئی کبھی ہاتھ لگا سکتا تھا؟ میں جس بات اگلی جب کریں گے تو میں اس پہ میرے پاس ایک اور چیز ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن آج سارے کے سارے جواب دہی کر رہے ہیں۔ میں خود جواب دہی کر کے واپس آیا ہوں، میں خود آپ کے سامنے استعفیٰ کر کے میں باہر نکل گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے اور لوگوں نے، علیم خان نے بھی ایسا ہی کیا، سبطین خان نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارے تھے 5 جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیناما کیسز کے دوران ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا ہم سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ادارے ہیں۔ اور اداروں کے بارے میں جب میں بات کروں تو جب لوگ بولتے ہیں نا، خواہ وہ کوئی سابق بیوروکریٹ ہو یا خواہ وہ کوئی وردی میں سے ریٹائر ہوا ہو، جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور ملک سے باہر جاتے ہیں یا کسی بڑے کا ہاتھ ان کے اوپر آتا ہے تو وہ اس طرح پتہ لگتا ہے ان سے بڑا تو مجاہد کوئی تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھائی جتنے دن نوکری میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کسی جگہ، کہتے ہیں مجھے نوکری ایسی نہیں چاہیے، اگر مجھ سے کوئی زیادتی کرانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ یہ سارے کے سارے ان کا جو ضمیر ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ جب ان کے اوپر پینشن نازل ہوتی ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے بالکل نہیں زندہ ہوتا۔ اب ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ پہلی دفعہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہر طریقے سے اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ میں 17-18 چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ مثلا مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں نے وعدہ کیا گھروں کا؟ کوئی ایسا بھی ہے جس نے زمین پہ اتنے پروجیکٹ شروع کروا لیے ہوں جو اپنے 2 سال تو ہمارے لگ گئے نا فور کلوجر کے لا کو بنانے میں اور عدالتوں میں جو معاملات چل رہے تھے ان میں لگ گئے۔ تو ان پہلے 6 مہینوں میں اتنی تیاری موجود تھی کہ یہ سال جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کتنے بن چکے۔ بلکہ آپ تو جا کے دیکھیں، اسلام آباد میں اگر جانا چاہیں تو میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں، بڑا بھائی ہوں آپ کا، آپ جا کے دیکھیں، ٹیم لے کے جائیں وہاں کہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا۔ اس لیے یہ جو دوسری بات آپ نے کی، یہ بڑی ٹرکی گفتگو اس وقت کی جا رہی ہے۔ گفتگو یہ کی جا رہی ہے، کہتے ہیں جن کے پاس صدا سے اقتدار ہے وہ اقتدار سے باہر ہوں تب بھی ان کی چلتی ہے، اقتدار سے باہر ہوں سارے ریلیف ان کے ہیں، اقتدار سے باہر ہوں ساری رعایتیں ان کے لیے، اقتدار سے باہر ہوں اور وہ جیل کے اندر ہوں تو تب بھی وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے 2.5 سال میں کیا کیا ہے۔ 37 سال میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے علاج کروانا ہے لندن میں، اور ابھی کروانا ہے، ارجنسی اتنی ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ ایک جگہ سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی آیا کہ ان کو کوئی ایسی سیریس بیماری نہیں ہے۔ بیماری کیا ہے آپ کو پتہ چلا ہے تو سمیع صاحب قوم کو وہ بتا دیجئے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ یہ جو نامعلوم بیماریاں ہیں جن کے بڑے لوگوں کے خلاف کیس بن رہے ہیں، اور بھی ہیں کئی، انہوں نے بھی نامعلوم بیماری ہے مجھے وہ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں سب سے اچھے، آپ نے علاج کرایا، میں کراتا ہوں، باقی کراتے ہیں، سب سے اچھے کارڈیک اسپیشلسٹ پاکستان میں، سب سے سستا علاج پاکستان میں۔ لیپرسی کا یعنی وہ بیماریاں جن کا نام سن کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بندہ کہتا ہے دشمن کو بھی اللہ نہ لگائے، ان کے بھی علاج پاکستان میں۔ ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ جب پاناما ہٹے گا، لندن کے اسپتال کھلیں گے، اس وقت میں علاج کراؤں گا۔ اور اس نے کیا ہوا کیا ہے، موصوف نواز شریف صاحب جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنا یہاں سے ایک ڈاکٹر ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی پاکستانی نے اگر آپ کو وہاں پہ اسسٹ کرنا ہے، میڈیکیشن آپ کی کرنی ہے، آپ کی علاج کرنا ہے، تو آپ پاکستان واپس آ کے یہ علاج کروا لیں، یا یہیں رہ جاتے آپ جیل کے اندر یہ علاج کروا لیتے۔
ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ وہاں علاج میں نہیں کرا سکتا جب تک کرونا ہے، دوسرا کہتا ہے میں کرونا کے دوران جاؤں گا بھی، میرے لیے دروازہ بھی کھلے گا، ہیتھرو کا تالا ہٹے گا اور میرے لیے جو سمارٹ لین ہے وہ کھلے گی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور میں اندر چلا جاؤں گا. مجھے پتہ ہے، بالکل اسی طرح پتہ ہے جس طرح بول نے بتایا کہ جی وہ رات کو ٹکٹ آ گیا. تو یہ اس سے لڑائی لڑنا کوئی جس کو کہتے ہیں وہ ہے نا محاورہ کہ خالہ جی کا گھر ہے، یہ ہوتا تو بڑے لڑ لیتے. دوسری طرف وہ دوست ہیں جن کو آپ جانتے ہیں 13 سال سے ان کے پاس حکومت ہے. میراتھن 13 سال، میراتھن 13 سال، ٹوٹل 29 سال سے زیادہ بنتے ہیں. اور یعنی وہ شاندار انہوں نے پرفارمنس دی ہے. ابھی ایک الیکشن کا ایک ریزلٹ آیا، کوئی 236 ووٹ ابھی تک تلاش کر رہے ہیں، غلطی سے لگے تھے یا بندے بھی ہیں. تو یہ سارے مل کے کہتے ہیں جی بڑی نالائقوں کی گورنمنٹ ہے. جی لائق تو وہ تھے جن میں سے وزیر دفاع کے پاس، جن میں سے وزیر خارجہ کے پاس، جن میں سے وزیر داخلہ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اس کی فیملی کے کئی افراد کے پاس، اس کے سمدی کے پاس، اس کے داماد کے پاس بیرون ملک کے اثاثے بھی تھے اور ساتھ وہ اقامے بھی تھے. یہ لائق تو وہی تھے نا جی. ابھی یہ تو نالائقوں کی ٹیم ہے. وہ کہتے ہیں کھاتا تھا تو کھلاتا تھا، یہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. بالکل. اس لیے جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے، میں آپ کو آخری لائن اس پہ کہتا ہوں، جو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں، ہمارے ووٹوں میں کمی کہاں ہوئی ہے وہ مجھے بتا دیں کہ ہم کچھ اور سوچیں 5 سال پورے کرنے کے بجائے. 5 سال پورے کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور قوم جب یہ حالات دیکھ کے وہاں تک جائے گی تو ٹروتھ اور میجورٹی انشاءاللہ ضرور مانگیں گے بھی اور ملے گی بھی. لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کام کرنا چاہتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن ایک کلیئرٹی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو الیکٹرل ریفارمز، اور دوسرا ہم اپوزیشن سے بات بھی کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو ہم نے پہلے بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اکثریت قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے. صرف جہاں آئینی ترمیم کرنی پڑے وہ اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، سمپل میجورٹی ہے آپ کے پاس ہے، اور آپ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ آن بورڈ آلریڈی ہیں سٹیک ہولڈرز، اور سیاسی جماعتوں سے بات بھی کریں گے، اور آئینی ترمیم کے لیے مدد کی ضرورت ہے. لیکن اگر لیجسلیشن کرنی ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں تو وہ مطلوبہ ووٹ آپ کے پاس موجود ہے. 5 سال حکومت پورے کرے گی. بڑی امپورٹنٹ یہ بات کہی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے.